Audio Jungle. Audio Jungle. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کے بارے میں آپ نے کچھ احادیث پچھلے جمعے سنی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا مما رزقناہم، وہ اپنے باپ کے گھر سے نہیں لائے بلکہ ہم نے عطا کیا. فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے باللیل والنہار، دن کو بھی اور رات کو بھی. اگر ضرورت پڑے تو دن میں اور ضرورت پڑے تو رات کو بھی، یعنی وقت کی کوئی پابندی نہیں. سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. جہاں چھپ کر دینے کا موقع ہے چھپ کر دے، جہاں لوگوں کو رغبت دلانی مقصود ہے کھل کر دے. سرًا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم کھائیں گے. خوف مستقبل کا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوتا، غم پچھلی گزری ہوئی زندگی کا، ماضی کا. فرمایا نہ آگے کا ڈر نہ پیچھے کا ڈر، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے. اور اس میں ایک شخص نیت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، لیکن مال جہاں پہنچنا چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ اس کو کم کر کے ثواب دیا جائے کہ مال ٹھکانے پر نہیں لگا. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رجل لأتصدقن بصدقہ
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ صدقہ کرے گا. وہ صدقہ لے کر نکلا اور کسی چور کے ہاتھ میں رکھ دیا. اس کو معلوم نہ تھا کہ جس کو دے رہا ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ. صبح کو لوگ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے، باتیں بنانے لگے. رات کو کسی صدقہ کرنے والے نے ایک چور پر صدقہ کر دیا. فقال اللہم لک الحمد. جب اس نے یہ بات سنی کہ میرا صدقہ تو چور کے ہاتھ میں چلا گیا، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے. پھر کہنے لگا لا تصدقن بصدقہ، اچھا میں اب پھر ضرور صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتہ، وہ مال لے کر نکلا. فوضعها فی ید زانیہ، مال اس نے ایک بدکارہ عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا. فاصبحوا یتحدثون تصدق اللیل علی زانیہ. صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیا گیا. فقال اللہم لک الحمد، عرض کرنے لگا اللہ تیرا شکر ہے. پھر کہنے لگا لأتصدقن بصدقہ، میں ضرور اب صدقہ کروں گا. خرج بصدقتہ، صدقہ لے کر باہر نکلا. فوضعها فی ید غنی، مال ایک امیر آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جس کو اس پیسے کی ضرورت نہ تھی. فاصبحوا یتحدثون تصدق علی غنی، صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے رات کو کسی نے امیر آدمی کو صدقہ دے دیا. فقال اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی. کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے، پہلے میں نے چور کو دے دیا، پھر زانیہ کو دے دیا، پھر غنی کو دے دیا. فقیل لہ، اس کو کہا گیا، اس کو بتلایا گیا. کس طریقے سے؟ خواب میں اس کو اطلاع دی گئی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا کہ دل میں الہام ڈالا گیا. فقیل لہ، اللہ تعالی نے ایسا انتظام کیا کہ یہ پیغام اس تک پہنچے صدقہ کرنے والے کے لیے. اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ. فرمایا جو صدقہ تو نے چور پر کیا ہے، ہو سکتا ہے تیرے اس صدقے کی وجہ سے وہ چوری سے توبہ کر لے. وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، اور ہو سکتا ہے جو صدقہ تو نے کسی زانیہ کو دیا وہ بدکاری سے توبہ کر لے تیرے صدقے کی وجہ سے. وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَن يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، ہو سکتا ہے جو غنی کو تو نے صدقہ دیا اس کو بھی شرم و حیا آئے کہ میں غنی ہوں. ان یستعف عن سرقتہ، فرمایا جو صدقہ تو نے چور پر کیا ہے ہو سکتا ہے تیرے اس صدقے کی وجہ سے وہ چوری سے توبہ کر لے. وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا،
اور ہو سکتا ہے جو صدقہ تو نے کسی زانیہ کو دیا وہ اب بدکاری سے توبہ کر لے تیرے صدقے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَن يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، ہو سکتا ہے جو غنی کو تو نے صدقہ دیا اس کو بھی شرم و حیا آئے کہ میں غنی ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ بھی عبرت پکڑے۔ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ بھی اس مال میں سے خرچ کرنے لگ جائے جو مال اللہ نے اس کو عطا کیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ نیت خالص کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ میرا دیا ہوا مال کہاں لگ رہا ہے، اور اگر غلطی سے کہیں غلط جگہ پر پہنچ گیا اس کے باوجود کہ وہ صحیح جگہ پر نہیں لگا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو اس کے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، إِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرَتْ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، وہ مال جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تبتغی بہا وجہ اللہ، مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی، ریاکاری شہرت مطلوب نہیں۔ اگر ریاکاری اور شہرت مطلوب ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے، جن لوگوں کو بطور ایندھن کے استعمال کرتے ہوئے یا جن لوگوں کو عذاب سب سے پہلے دیا جائے گا، 3 افراد میں سے ایک وہ ہوگا جو ریاکاری کے لیے یہ عمل کرتا رہا۔ تبتغی بہا وجہ اللہ، رضا اللہ کی مطلوب تھی، شہرت اور ریاکاری نہیں تھی کہ لوگ کہیں بڑے کھلے دل کا مالک ہے۔ الا اجرت علیہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ حتی ما تجعل فی فم امرأتک، ہاں اگرچہ تو اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اللہ اس کے بدلے میں بھی تجھ کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والی ام بجید ہیں، وَقَانَتْ مِمَّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کے رسول سے بیعت لی تھی۔ انہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، پوچھنے لگی اے اللہ کے رسول، اللہ کا آپ پر درود و سلام ہو، ان المسکین لیقوم علی بابی فما اجد له شیئا اؤتیہ ایاہ، عرض کرنے لگی اللہ کے نبی ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدی له شیئا تؤتیہ ایاہ الا زلفا محرقا، فرمایا اللہ کے نبی نے اگر دینے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو اس کو ایک جلا ہوا کھر ہی دے دے، وہ پایا بکری کا وہی تو اس کو عطا کر دے تاکہ وہ تیرے گھر سے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے عقبہ بن عامر ہیں، محدث بیان کرتے ہیں کہ حرملہ بن عمران نے مجھ کو یہ بات کہی، انہ سمع یزید بن ابی حبیب
انہوں نے یہ حدیث یزید ابن ابی حبیب سے سنی، یحدث ان ابا الخیر حدثہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو الخیر نے یہ بات بیان کی، انہ سمع عقبۃ بن عامر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن عامر الجہنی صحابی سے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا، آپ فرما رہے تھے کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس او قال یحکم بین الناس۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا جب تک کہ اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر دیا جاتا۔ آیا وہ جنتی ہے یا ابھی اسے جہنم میں کچھ سزا ملنی ہے تب جنت میں اس نے جانا ہے؟ جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک وہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے پناہ لے گا۔ قال یزید وکان ابو الخیر لا یخطئہ یوم الا تصدق فیہ بشیء ولو کعکعۃ او بصلۃ او قضا۔ یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا ان پر نہیں گزرتا تھا کہ وہ صدقہ نہ کریں، اگرچہ صدقہ کرنے کے لیے مال اس کے پاس نہ ہو، کیک کا ایک ٹکڑا ملتا تھا وہی صدقہ کر دیتے تھے، اگر کیک کا ٹکڑا بھی نہ ملے پیاز ملتا تھا وہی صدقہ کر دیتے تھے۔ حدثنی یزید بن ابی حبیب ان مرثد بن عبد اللہ قال کان اول اہل مصر یروح الی المسجد۔ یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں مرثد بن عبداللہ سے کہ ابو الخیر مصر میں سب سے پہلے آدمی تھے جو مسجد میں تشریف لے جاتے۔ وما رأیتہ داخل المسجد قط الا وفی کمہ صدقہ اما فلوس و اما خبز و اما قمح، اما فلوس و اما خبز و اما قمح۔ کہنے لگے میں نے ان کو مسجد کے اندر دیکھا، ان کی قمیص کی آستین میں یا تو پیسے ہوتے یا روٹی ہوتی یا گندم ہوتی، حتی ربما رأیت البصل یحملہ قال فاقول یا ابا الخیر ان ھذا ینتن ثیابک۔ کہنے لگے بعض دفعہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی آستین کے اندر پیاز بھر کر لائے ہیں۔ میں نے ان سے کہا اے ابا الخیر یہ تیرے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا۔ قال فیقول یا ابن حبیب اما انی لم اجد فی البیت شیئا اتصدق بہ غیرہ۔ کہنے لگے اے حبیب کے بیٹے آج میرے گھر میں صدقہ کرنے کے لیے سوائے ان پیازوں کے کچھ نہ تھا، جس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ یہ کپڑوں کو بدبودار کر دے گا، آج میرے گھر میں پیازوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ انہ حدثنی رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اس حدیث کی وجہ سے کہ نبی کے ایک صحابی نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ وہ حدیث کیا تھی؟
ذل المؤمن یوم القیامہ صدقتہ. کہنے لگے جب سے میں نے یہ حدیث سنی میں نے معمول بنا لیا کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کر ڈالوں، چاہے مجھے پیاز کا ٹکڑا ہی ملے میں اس کو صدقے میں دے دوں. اور یہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. حضرت ابو طلحہ معروف صحابی ہیں. ام سلیم پہلے گروہ میں ایمان لانے والی، ابتدائے اسلام میں ایمان قبول کرنے والی بیوہ ہوئی. ابو طلحہ نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ ام سلیم کو نکاح کا کوئی اور پیغام بھیجے میں اس کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں. پھر سوچنے لگے مصعب بن عمیر نے تو ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا ہے، وہ تو ان معبودوں کو نہیں مانتی جن معبودوں کی میں عبادت کرتا ہوں. اس کا معبود آسمان پر، میرا معبود زمین پر. اس کا معبود خالق، میرا معبود مخلوق. اس کا معبود رازق، میرا معبود جس کا میں نے بت بنا رکھا ہے مرزوق. ہو سکتا ہے وہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے میرے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دے. پھر سوچ کر کہنے لگے مجھ جیسا پھر امیر کون سا ملے گا اس کو، مجھ جیسا جوان کون ملے گا مدینے میں. ان خیالات کو سامنے لا کر ہمت کی اور ام سلیم کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. عرض کرنے لگے ام سلیم میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں. کہا میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی. ابو طلحہ کہنے لگے کیا سونے اور چاندی نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے؟ سونے چاندی کی چمک کی وجہ سے تو انکار کر رہی ہے مجھ سے نکاح کرنے پر؟ کوئی اور فریق سونا چاندی پیش کرنا چاہتا ہے جو مجھ سے زیادہ امیر ہے؟ کہنے لگی نہیں، وجہ یہ نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں. میرا تیرا نکاح ہو سکتا ہے، صورت ایک ہے، اسلام قبول کر لے، نہ سونا مانگوں گی، نہ چاندی، نہ گھر، نہ مال، صرف اسلام قبول کرنا میرا مہر ہوگا. کہنے لگا اچھا اسلام قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا وہ لکڑی کا معبود جس کی عبادت کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی ہے. لکڑی ایک درخت کی، درخت کی اسی لکڑی کو لوگ جلاتے ہیں، روٹیاں پکاتے ہیں، اور اسی لکڑی سے تو معبود بنا کر عبادت کرتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ اسلام قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے جا لکڑی کے معبود کو توڑ کر اپنے گھر سے باہر نکال. روزوں کا فائدہ تب ملے گا اپنے اندر رکھے ہوئے معبود عبد القادر جیلانی بڑی امام گولڑے والے کو نکال کر باہر پھینکو اور اللہ کی وحدانیت کو دل میں جگا دو.
اگر وہ بھی رہے اور رب کو بھی منانے کی کوشش کی، رب روٹھ جائے گا، مانے گا نہیں۔ اللہ شریک تو پسند کرتا ہی نہیں۔ قیامت کے دن ریاکار سے کہے گا میں نے وہ عمل ہی چھوڑ دیا جس عمل میں تو نے میرا کسی اور کو شریک بنایا، دکھلاوے کے لیے تو نے عمل کیا، میں نے وہ عمل ہی چھوڑ دیا، جا اپنے اس عمل کا ثواب ان سے لے لے جن کو تو نے میرا شریک بنایا۔ رب سے ثواب لینا چاہتے ہو، دل سے کفر کو نکالو، ان معبودان باطلہ کا انکار کرو، کفر کرو ان کے ساتھ، کہو نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ قسمتوں کا مالک الا اللہ، سوائے اس نیلی چھت والے کے۔ کہا اس بت کو توڑ کے آ، زبان سے کہہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بت توڑا، کلمے کی گواہی دی، اسلام قبول کیا، اور پھر جانثاری کے وہ واقعات ابو طلحہ سے سرزد ہوئے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش تو ابو طلحہ ہوتا۔ جنگ احد میں نبی کا دفاع کر رہا ہے کوئی، تیروں کی بوچھاڑ ہے، روک رہا ہے اپنے جسموں پر، اپنے جسم پر تیروں کے وار روک رہا ہے، اور صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کاش تو ابو طلحہ ہوتا۔ جب پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا اپنے ساتھی ابو طلحہ کو سنبھالو، اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا، ہاتھ شل کروایا جنگ احد میں، جسموں پر تیروں کے وار سہے۔ یہی ابو طلحہ بخاری کی روایت ہے، بیان کیا جاتا ہے کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینۃ مالا من نخل۔ ابو طلحہ انصاری صحابہ میں سے کھجوروں کے باغوں کی وجہ سے سب سے امیر ترین انسان تھے۔ مدینے میں انصاریوں کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، لیکن جتنے ابو طلحہ کے پاس تھے اتنے کسی کے پاس نہ تھے۔ باغوں کی وجہ سے جو لوگ امیر ہوئے ان عمراء میں سے سب سے پہلا نمبر ابو طلحہ کا تھا۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بیرها وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب۔ ابو طلحہ کو سب سے زیادہ پسند وہ باغ تھا، بیروہا نامی باغ، جو مسجد کے بالمقابل تھا۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے نبی اس باغ میں داخل ہوتے، باغ میں ٹھنڈا میٹھا پانی تھا، اللہ کے نبی وہ پانی نوش فرماتے۔ ابو طلحہ بھی باغ میں بیٹھ کر کھجوروں کے درختوں پر چڑیاں آ کر چہچہاتی، یہ ان کی چہچہاٹ سنتے اور مشغول ہو جاتے۔ کہتے ہیں حضرت انس لما نزلت هذه الآیہ،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون او من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب قرآن میں یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی نیکی بنتی ہی نہیں جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں سوکھے ٹکڑے خیرات میں دے دیے، بچا ہوا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا، پرانے کپڑے لوگوں میں بانٹ دیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو سب سے پسندیدہ مال ہے جب تک تم وہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں تمہاری نیکی نیکی نہیں کہلاتی۔ آمن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، حضرت انس کہتے ہیں یہ آیت جب اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، قام ابو طلحہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُهَا۔ جب یہ آیت اتری ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال بیروہا والا باغ ہے، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، اور میں نے اسے اللہ تعالی کے لیے صدقہ کر دیا۔ ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے صدقہ اس لیے کیا ہے کہ میں اس کے بدلے کی امید بھی رکھتا ہوں، اور بطور ذخیرے کے اللہ کے پاس جو جمع ہوگا میرا مال، اے اللہ کے نبی میں امید رکھتا ہوں کہ یہ نیکی بھی بنے گی، میرا ذخیرہ بھی آخرت کا بنے گا۔ فَعْزَاهَا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، اے اللہ کے نبی اس کو خرچ کر ڈالیے جہاں اللہ آپ کو دکھاتا ہے وہیں خرچ کر ڈالیے، جس کو آپ محتاج سمجھتے ہیں اس کو دے دیجئے، جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا، آپ اس کو لگا دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ ذالک مال رابح، بہت خوب بہت خوب، یہ مال تو بڑا ہی منافع والا ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے اگر دل میں محبت ہے مال کی پھر سمجھ لیجئے ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، اور اگر دل میں محبت نہیں ہے مال کی پھر سمجھ لیجئے کہ آپ بھی ایمان کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، صحابی کہتے ہیں کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، ہم اللہ کے نبی کے پاس دن ابھی چڑھا ہی تھا، دن کی ابتدا ہوئی تھی اور ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں موجود تھے۔ فجاء قوم حفاة عراة، ایک قبیلہ آیا، ایک قوم آئی پاؤں سے ننگی، جسموں سے ننگی، ننگے پاؤں ننگے بدن، دھاری دار چادریں یا کمبل اوڑے ہوئے اور تلواریں گلوں سے لٹکائی ہوئی،
عامتہم من مضر بل کلہم من مضر، ان میں کی اکثریت بلکہ سارے کے سارے لوگ مضر قبیلے کے تھے۔ فتمہر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ، اللہ کے نبی نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، ننگے پاؤں، ننگے بدن، عرب کی گرمی، تپتی ہوئی ریت، ریگستان، گرم لوئیں، ہوائیں، دھاری دار چادریں اپنے جسموں پر لپیٹے، آپ نے جب یہ فقر و فاقہ دیکھا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فدخل ثم خرج، اللہ کے نبی پہلے اپنے گھر میں داخل ہوئے پھر وہاں سے نکلے۔ کیوں؟ کہ ابتدا میں خود کروں، صرف واعظ و نصیحت نہ کروں، ابتدا میں خود کروں، کہنے والا پہلے خود اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دخل ثم خرج، گھر داخل ہوئے اور واپس نکل آئے۔ فامر بلال فاذن واقام، آپ نے بلال کو حکم دیا، بلال نے آذان دے دی اور اقامت کہہ دی۔ فصلی ثم خطب، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا۔ فقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پھر آپ فرمانے لگے، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے، وخلق منہا زوجہا، آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان جوڑے سے آدم و حوا سے مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی پیدا کی۔ کیا مانا؟ تم امیر بھی آدم کی اولاد ہو اور غریب بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ نے تمہیں مال دیا آزمانے کے لیے کہ میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہو کہ نہیں، اور غریب کو آزمانے کے لیے کہ غریب کو میں نے غریب بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہی جوتا تھا، اس کو اپنی تنگدستی کا احساس ہوا، اس کے پاس سے ایک شخص گزرا جس کا ایک ہی پاؤں تھا، اللہ کا شکر کر کے کہنے لگا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایک جوتا دیا لیکن پاؤں دو دیے، اس کو ایک ہی پاؤں دیا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ غریب میری غیبتیں کرتا ہے، غریب میرا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت ہی کہتا ہے کیا کریں مر گئے بھوکے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام گئے اسماعیل کی بیوی کے پاس، کہا کیا حال ہے، کہا کیا حال بتائیں، فاقوں میں رہتے ہیں، شکار ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ بھوکے پڑے رہتے ہیں۔ وہ نہ جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ کہا تیرا شوہر آئے نا، اس کو کہنا کہ ایک شخص آیا تھا
اور وہ یہ پیغام دے گیا تھا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دے۔ اسماعیل گھر آئے، بیوی کہنے لگی، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، کہا کیسا تھا؟ کیا ایسا تھا؟ کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ کہا کیا کہہ کر گیا؟ کہا کہہ کر گیا چوکھٹ اپنی بدل دینا۔ فرمانے لگے وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پتہ ہے پیغام کیا دے گئے؟ پیغام یہ دے گئے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں۔ کیوں؟ جو عورت ناشکری کرے، جو عورت ناشکری کرے، تھوڑا ملے یا زیادہ اس پر صبر نہ کرے، خاوند کی بدگوئی کرے اور اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو گھر میں رکھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال شاہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ یوم العید، کہتے ہیں میں نے عید کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ فبدا بالصلاۃ قبل الخطبہ، اللہ کے نبی نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی، اور ہمارے مولوی مروان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، پہلے خطبہ دیتے ہیں بعد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ نماز پڑھنے کے بعد پھر میرا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا، بغیر آذان ولا اقامت، نہ آذان کہی نہ اقامت۔ ثم قام متوکئا علی بلال، پھر بلال کا سہارا لے کر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ فامر بتقوی اللہ وحث علی طاعتہ ووعظ الناس وذکرہم، اللہ کے نبی نے اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری اور اس کی اطاعت کا درس دیا، حکم دیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ ثم مضى، پھر آپ چلے، حتی اتى النساء، یہاں تک کہ عورتوں کی مجلس میں پہنچ گئے۔ فوعظہن وذکرہن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جہنم، آپ نے عورتوں کی مجلس میں پہنچ کر ان کو واعظ کیا، نصیحت کی، پھر فرمایا تصدقنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فإن أكثركن حطب جہنم، تمہاری اکثریت جہنم میں جائے گی۔ فقامت امرأة فقالت لما یا رسول اللہ، ایک عورت دوران خطبہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی، لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم کیوں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ قال لأنکن تکثرن الشکاۃ، اور ایک روایت میں ہے تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، فرمایا اللہ کے نبی نے اس لیے کہ تم شکایتیں بہت زیادہ کرتی ہو، یعنی اپنے شوہر کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت کے ساتھ تو ساری عمر بھلائی کرتا رہے، ایک موقع پر تجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، تو اس کی خواہش کو پورا نہ کر سکا، تو اس کی تمنا خریدنے کی اچھا مال وہ پوری نہ کر سکا، وہ جواب میں کیا کہے گی کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں نحوست ہی نحوست ہے، کبھی مجھ کو سکون نہیں ملا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے تکثرن الشکاہ،
تم شکایت زیادہ کرتی ہو، اور ایک روایت میں ہے تکثر اللعنہ، تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تم اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتے ہو۔ قال فجعلنا يتصدقن من حلیہن یلقین فی صوب بلال، صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب عورتوں نے یہ سنا کہ ہماری اکثریت جہنم میں جائے گی، تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے زیوروں کی طرف بڑھا رہی تھیں، اپنے کانوں میں سے بالیاں نکال رہی تھی، اور اپنی انگلیوں میں سے انگوٹھیاں نکال رہی تھی اور بلال کی جھولی میں ڈال رہی تھی۔ کس لیے؟ کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا پڑے، وہ ٹکڑا دے کر بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی جو سورۃ حشر میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ تعالی سے، اور ہر جان یہ دیکھے ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ ہمیشہ تو نے آج کے لیے جمع کیا، تیری کوٹھی آج کی، تیری فیکٹری آج کی، تیرا بزنس آج کا، تیرا بینک بیلنس آج کا، تیری گاڑی آج کی، تیری شہرت آج کی، ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ کل جو آنے والی ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالی سے۔ صحابی کہتے ہیں یہ جو مضر قبیلے کے لوگ آئے تھے، ان کے لیے تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من صوبہ من سائے برہ من تمرہ حتی قال ولو بشق تمرہ، صحابی کہتے ہیں جس آدمی کے پاس دینار تھا اس نے دینار دے دیا اللہ کے نبی کی بات سن کر، جس آدمی کے پاس درہم تھا اس نے درہم دے دیا، جس آدمی کے پاس کوئی کپڑا تھا اس نے کپڑا دے دیا، جس آدمی کے پاس گندم تھی اس نے گندم دے دی، جس آدمی کے پاس کھجوریں تھی اس نے کھجوریں دے دی، حتی قال، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرمانے لگے وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر کسی کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا بھی دے ڈالے اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے۔ قال فجاء رجل من الانصار بسرۃ، کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی دولت لے کر آیا، اپنی تھیلی مال سے بھر کر لایا، قادت کفہ تعجز عنہا بل قد عجزت، وہ اس تھیلی کو اٹھانے سے قاصر تھا، بڑی مشکل سے وہ بھری ہوئی تھیلی لے کر پہنچا۔ قال ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب، پھر لوگوں کی لائن لگ گئی، اجر و ثواب اس کو ملا جس نے ابتدا کی دینار سے، اجر و ثواب اس کو زیادہ مل گیا جس نے ابتدا کی درہم سے، گندم سے، کھجور سے یا کپڑے سے، پھر تو لائن لگ گئی لوگوں کی۔ حتی رأیت قومین من طعام وثیاب، صحابی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دو ڈھیر ایک کھانے کا ایک کپڑوں کا جمع ہو گیا مسجد میں۔ وَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
یتحلل کأنہ مذہبہ. صحابی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، وہ دمک رہا تھا، ایسے دمک رہا تھا جیسے سونے کا ٹکڑا، خوشی کی وجہ سے. وہاں ان کی غربت دیکھ کر اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. یہاں صدقہ خیرات کرتے دیکھ کر اپنے صحابہ کو نبی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، ایسے دمکنے لگا جیسے سونے کا ٹکڑا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام میں سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء. اس ٹکڑے کا بیان انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سے گزارش ہے آپ اس بات کی وضاحت کریں قرآن و حدیث کی روح سے کہ کیا آپ کا جسد مبارک کا سایہ ہوتا تھا یا آپ صرف نور تھے؟ اللہ کے نبی کی اولاد ہے یا نہیں؟ حضرت فاطمہ کے بطن سے حسن اور حسین پیدا ہوئے اور پھر یہی سادات کا قبیلہ آگے چلتا رہا. نقلی سید بھی بہت سے ہیں لیکن کوئی اصلی بھی ہے جس کے بارے میں آپ یقین کر لینا کہ اصلی ہے. اس کو سورج کی روشنی میں کھڑے کر کے دیکھ لینا کہ اس کا سایہ ہے کہ نہیں. اگر اس کا سایہ ہے تو اس کے جد کا بھی سایہ ہوگا. اگر یہ ٹرانسپیرنٹ ہے شیشے کی طرح کہ شعائیں آئیں اور نکل گئیں تو اللہ کے نبی بھی ایسے ہی ہوں گے. اللہ کے نبی کا سایہ تھا. مولوی پاگل ہیں، کپڑے تو پہنتے تھے اللہ کے نبی نعوذ باللہ یا نہیں؟ یا کپڑے بھی نور کے تھے؟ اور کچھ نہ ہو کپڑوں کا تو سایہ ہونا چاہیے نا، شعائیں اس کو تو کراس نہیں کرتی. مولویوں نے اس سائنسی دور میں بھی لوگوں کو پاگل بنا رکھا کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، آپ نور تھے. اچھا نور بنا کر نبی کی توہین کرتے ہو یا نبی کو عزت دیتے ہو؟ نور کہنا نبی کو مخلوق کا نور، یہ نبی کی توہین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوقی نور نے بشر کو سجدہ کیا. جبریل سجدے میں گرا کس کے آگے؟ آدم کے. آدم نے سجدہ اپنے رب کو کیا، فرشتوں کو نہیں. یہ نبی کی توہین ہے کہ نبی کو بشریت سے نکال کر نوری مخلوق بنا دیں. اچھا نوری کی شادی بشری سے ہو سکتی ہے؟ چلو نبی تو نور تھے نا. عائشہ بشر تھی، ختیجہ بشر تھی، زینب بشر تھی. نوری کی شادی بشر سے ممکن ہے؟ ارے جبریل کی شادی ہوئی کسی سے؟ جبریل کی بیوی اور بیٹے کا کیا نام ہے پتہ ہے کسی مولوی کو؟ اس لیے نہ اس کی شادی نہ اس کی اولاد. کیوں؟ وہ نوری مخلوق. اللہ کے نبی بھی نور مخلوق تو فاطمہ کہاں سے آ گئی؟ رقیہ اور زینب کہاں سے آ گئی؟ ام کلثوم کیسے پیدا ہو گئیں؟ عبداللہ اور طیب کہاں سے آ گئے؟ نوری مخلوق کی شادی ہوتی نہیں، اس کی اولاد ہوتی نہیں. کیا مانا؟ ایک طرف نبی کی توہین، ایک طرف امہات المومنین پر الزام کہ یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو. حیا تم کو مگر نہیں آتی. عقیدے کو درست کرو، اس کے بغیر جہنم ہی جہنم ہے. عقیدے کی اصلاح ہوگی، عمل بے شک تھوڑے بھی ہوئے، ولو بشق تمرہ، ٹکڑا بھی لے کر اللہ کے پاس پہنچا، انشاءاللہ عقیدے کی بنیاد پر اللہ تجھ کو بخش دے گا.